YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، حاضر ہیں فرمائشی ہاتھ کے ساتھ، اور آج کا ہمارا ہاتھ ہے محمد احمد 2 اسٹار۔ ان کا اور ان کے ہاتھ میں کیا چیز ہے یہ سارے کچھ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ بھی نوٹ کیجئے، دیکھیے اور سیکھنے کا موقع آپ کو ملے گا۔ سب سے پہلی جو بات ہے ان کے ہاتھ میں وہ یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں دماغ کی اور زندگی کی جو لکیریں ہیں یہ دونوں الگ الگ ہو کے چل رہی ہیں۔ وہ میں آپ کو بنا کر بھی بتاؤں گا کہ اس طرح الگ الگ چل رہی ہیں اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ان کے ہاتھ میں یہ لائف لائن اور یہ برین لائن، یعنی یہ دماغ کی لکیر، ٹھیک ہے، یہ اس طرح الگ ہو کے چل رہی ہیں۔ اور دماغ کی لکیر ان کی جو ہے نا یہاں سے یہاں تک جا رہی ہے، یعنی ہاتھ کے اینڈ تک جا رہی ہے، اور یہاں پر 2 شاخہ بھی ہو رہی ہے۔ اس کا میں آپ کو بتاؤں گا اس کا کیا مطلب ہے۔ سب سے پہلے بات ہو جائے دماغ اور زندگی کی الگ الگ لکیروں کی، تو اس طرح کی اگر بیوی ہو، بیوی کے ہاتھ میں اگر اس طرح کی علامت ہو تو وہ شوہر خوش نصیب ہوتا ہے، کیونکہ یہ واحد بیوی ہوتی ہے جو شوہر کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتی، جو شوہر کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتی۔ اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے وہ سلائی کڑھائی یا بیوٹی پارلر وغیرہ یا بچوں کو ٹیوشن وغیرہ پڑھانا، اس طرح کے یعنی کام کر کے وہ اپنے اخراجات خود پوری کر لیتی ہیں، اور وہ شوہر پر بوجھ نہیں ہوتی، نہ شوہر پر بوجھ ہوتی ہے اور نہ ہی ذرا سی یعنی سمجھدار ہونے کی عمر تک ماں باپ پہ بھی بوجھ نہیں رہتی۔ اور یہ اس طرح کی جو خواتین ہوتی ہیں وہ زندگی میں بہت کامیاب ہوتی ہیں، کیونکہ یہ کام یا نوکری کرنا اپنی شان سمجھتی ہیں، اور بیٹھ کر کھانا یا فرمائشیں کرنا ان کو اچھا نہیں لگتا۔ اور دوسرا، یہ بڑی ہمت والی ہوتی ہیں، بڑی قوت والی ہوتی ہیں کہ کسی طرح کے بھی حالات ہوں ان کا مقابلہ کرنا یہ جانتی ہیں اور ان کا مقابلہ بھی کرتی ہیں۔ اور دوسری بات، ان کی برین لائن یعنی کہ دماغ کی لکیر ان کے ہاتھ میں کافی بڑی لکیر ہے، اور آخر میں 2 شاخوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ بہت سی جائیداد بناتے ہیں، بہت دولت ان کے پاس آتی ہے، لیکن کس عمر میں آتی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو ان کے دماغ کی لکیر میں تھوڑا سا ایک مسئلہ مجھے نظر آتا ہے، یہاں پر ایک جزیرے نما نشان ہے، دماغ کی لکیر پر ایک جزیرے نما نشان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جزیرہ کوئی بڑا نہیں ہے، چھوٹا سا جزیرہ ہے۔ اس جزیرے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جو وہ سر درد کی کیفیت کا شکار رہتے ہیں، سر درد کی کیفیت کا شکار لیتے ہیں، اس کے حساب سے جن ان کا دماغ تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے، کسی معاملے میں کچھ ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کے سر درد کی کیفیت رہتی ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہہ لیں کہ معدہ جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے، اور گیس جو دماغ کو چڑھتی ہے تو سر میں درد ہوتا ہے۔ یا دوسری صورت بھی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ دوسری صورت بھی ہو سکتی ہے، اور اس صورت پہ میں بات کروں گا۔ اس کے بعد ان کے ہاتھ میں جو دل کی لکیر ہے، جو دل کی لکیر ان کے ہاتھ پہ ہے، وہ لکیر کس طرح کی ہے وہ میں آپ کو بنا کے بتاتا ہوں کہ دل کی لکیر ان کی یہاں سے شروع ہے، یہاں سے شروع ہے، اور یہ لکیر جو نا ادھر ان دونوں انگلیوں کے درمیان میں جاتی ہے، دونوں انگلیوں کے درمیان میں جاتی ہے، اور شروع میں جو دل کی لکیر ہے وہ کوئی خاص یعنی جسے کہہ لیں اچھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ ضرورت سے زیادہ حساس مزاج ہوتے ہیں، ذرا سی بات، ذرا سے معاملے کو اپنے دماغ پہ طاری کر لیتے ہیں اور اس میں الجھ جاتے ہیں، اور بہت ہی معصوم ہوتے ہیں، اور یہ یعنی سمجھیں کہ ذرا سی بات، ذرا سی چیز پر دہل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ان کے ہاتھ میں یعنی کہ دل کی لکیر یہاں سے یہ جو نا الگ ہو کے تھوڑی سی یعنی چل رہی ہے، ادھر جا رہی ہے، اور ادھر جانا یہ بہت اچھی علامت ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آنے والا جو وقت ہے ان کی زندگی میں وہ بہت زیادہ بہتر اور بہت زیادہ اچھا وقت ہے۔ پھر ان کے ہاتھ میں یعنی کہ کامیابی کی لکیر، جو کہ رنگ فنگر جو ہے یہ یہاں جو ہے ادھر یہ لکیر اس طرح کی کوئی بن رہی ہے نا، اس طرح کی پوزیشن بنا رہی ہے، اور آخر میں پھر اس طرح سے بن رہی ہے۔ اس سے ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ ایسے جو افراد ہوتے ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ بینائی جو ہے نا تھوڑی سی کمزور ان کی ہو سکتی ہے، بینائی پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، یعنی نظر میں فالٹ ہو سکتا ہے، وہ فالٹ اتنا بڑا نہیں لیکن چھوٹا، اور اس کی وجہ سے بھی سر درد کی کیفیت ہو سکتی ہے۔
کہ بہت زیادہ کسی چیز کو زوم کرنا یا دیکھنا یا بہت زیادہ روشنی میں کام کرنا یا بہت زیادہ روشنی میں باریک لکھائی کو پڑھنا یا کوئی باریک کام کرنا جو نا اس کی وجہ سے بھی نظر کمزور ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم ان کے آنے والے وقت کو دیکھتے ہیں، ان کی کامیابی کی لکیر کے حساب سے، تو آنے والا جو وقت ہے ان کے لیے اللہ کے فضل سے بہت بہتر اور بہت اچھا وقت ہوگا۔ پھر ہم بات کرتے ہیں ان کے ہاتھ میں شادی کی لکیر کی۔ شادی کی لکیر ان کے ہاتھ میں کچھ اس طرح سے ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ شادی والی جو زندگی ہے وہ ان کی اللہ کے فضل سے بہت اچھی رہے گی اور شادی کامیاب بھی رہے گی۔ اور اس کے بعد یعنی تھوڑی سی لکیر یعنی جو تھوڑی ٹوٹ کر دوبارہ جڑ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے جو افراد ہوتے ہیں یا ایسی جو خواتین ہوتی ہیں یا ایسی جو لڑکیاں ہوتی ہیں، ان کو شادی کے شروع کے سال میں یعنی کچھ پرابلم ہوتی ہے، یعنی کچھ مزاج میں اپ ڈاؤن رہتا ہے، لیکن وہ ہلکا پھلکا سا معاملہ ہوتا ہے اور وہ معاملہ حل ہو جاتا ہے، سولو ہو جاتا ہے اور بہتر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں ان کی قسمت کی لکیر کی، تو قسمت کی لکیر ان کے ہاتھ میں بہت زیادہ اچھی ہے، جو کمر کے ابھار سے تقریباً شروع ہوتی ہے اور سیدھی یہ لکیر مشتری کی سمت جاتی ہے۔ مشتری کی سمت جانا یعنی سمجھیں کہ یہ بھی ایک اچھی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ اس طرف جانے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگ کامیاب ہوتے ہیں دعاؤں سے، یعنی ایسے لوگ کچھ ایسے نیک کام کرتے ہیں یا ایسا یعنی کچھ برتاؤ کرتے ہیں لوگوں سے کہ جن کی دعا ان کو لگتی ہے۔ اور سب سے بڑی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہاتھ پر زندگی کی لکیر کے اوپر سپورٹنگ لائنیں، یعنی یہ ان کے ہاتھ میں یہ جو لکیریں ہیں وہ 4-5 ہیں، 4-5 لکیریں جو سپورٹنگ لائن ہیں ان کے ہاتھ میں، یہ عموماً ایک سپورٹنگ لائن ہوتی ہے، لیکن 3 یا 4 ہونا بہت ہی کم ہاتھوں میں دیکھا جاتا ہے کہ 3 یا 4 سپورٹنگ یا امداد والی لائنیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں ان کے ہاتھ میں ٹریول کی، تو ٹریول بھی ان کے ہاتھ میں مجھے 3 سے 4 نظر آتے ہیں، لیکن جو ایک ٹریول ہے حج یا عمرے کا ٹریول، یہ سمجھیں 40 یا 45 کی عمر میں یا حج یا عمرے کا سفر ان کو آ سکتا ہے اور حج یا عمرے کا سفر ہوگا۔ پھر ہم بات کرتے ہیں ان کی میرج لائن کی، جو اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ شروع میں تھوڑا سا وہ ہوتا ہے۔ اور اولادوں کی ان کے ہاتھ میں 3 لکیریں، یعنی اس طرح چھوٹی چھوٹی سی لکیریں بنی اور ایک گہری لکیر ہے، یعنی موجودہ ٹائم پہ ان کے ہاتھ پہ جو اولادوں کی لکیریں ہیں وہ 3 ہیں، 2 لڑکیاں اور 1 لڑکا، یعنی ایک لکیر بڑی گہری اور شوخ اور 2 یعنی مدھم سی لکیریں ہیں۔ تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے ابھی ہیں، آگے چل کے مزید اس میں بڑھ بھی سکتی ہیں اور مزید بڑھیں گی بھی، کم نہیں ہو سکتی، بڑھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد ان کے ہاتھ میں یعنی جو نا یہ تھم جو ہے یہ بڑا ہے، تھم بڑا جو ہوتا ہے یعنی اوپر کا جو یہ پیر ہے یہ بڑا ہو، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ پیدائشی طور پر حکمران یا لیڈرانہ صفات کے مالک ہوتے ہیں، پیدائشی طور پر، یعنی ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت دی ہوتی ہے کہ کسی بھی جگہ یا کسی پوزیشن میں اپنے آپ کو منوا لیتے ہیں۔ یہ لوگوں سے متاثر نہیں ہوتے، لوگ ان سے متاثر ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک ہوتا ہے نا کہ میں کسی سے متاثر ہو جاؤں، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ کسی سے متاثر نہیں ہوتے، لوگ ان سے متاثر ہوتے ہیں۔ دوسرے یہ ہوتے ہیں کھلے دل کے مالک ہیں، ٹھیک ہے، پیسے کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن جتنا ان کو ضرورت پڑتا ہے یا جتنا ان کو ضرورت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو غیب سے ان کی مدد کرتا رہتا ہے اور وہ معاملات ہو جاتے ہیں۔ پھر بات کریں گے ابھار مشتری کی۔ ابھار مشتری یہ جو ان کے ہاتھ میں ہے یہ کافی ابھرا ہوا ابھار ہے، اور اس کے نیچے یعنی ایک لکیر چلتی ہے جسے ہم چاند کا ابھار کہتے ہیں، چھوٹی سی لکیر ہے، لیکن یہ چھوٹی سی لکیر ایسی ہے کہ کسی لمحے یا کسی گھڑی ایسا ضرور ہوتا ہے کہ یہ جو تصور کرتی ہیں، جو سوچتی ہیں، تو اللہ کے فضل سے وہ اسی طرح سے ہو بھی جاتا ہے۔ اس کے بعد ان کے جو ناخنوں کی جو پوزیشن ہے، وہ ناخن ان کے جو ہیں وہ یہ سمجھیں کہ لمبے اور گول مکس قسم کے ناخن ہیں۔ اس قسم کے لوگ جو تصور، خیال اور پلاننگ کی دنیا میں بہت زیادہ رہتے ہیں، اور ایسے لوگ عملی ہوتے ہیں۔ ایک بار جس چیز کا تہیہ کر لیں، یعنی ارادہ کر لیں کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، پھر دنیا بھر کی چیزیں ان کے اس میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کریں، لیکن یہ ڈٹ جاتے ہیں اور کر کے رہتے ہیں۔ اور بہت ہی کم خواتین کے ہاتھ میں اس طرح کی جنی علامت ہوتی ہے، ان کے ہاتھ میں اللہ کے فضل سے یہ علامت بھی موجود ہے، اور دل کی لکیر آخر میں یعنی 2 یا 3 شاخوں میں بٹ رہی ہے، یعنی مشتری اور ذیل کے درمیان،
تو یہ بھی اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایسے لوگ دولت جائیداد جنی بہت زیادہ بنا لیتے ہیں۔ یہ تو تھا فرمائشی ہاتھ محمد احمد صاحب کا 2 اسٹار، اور ملتے ہیں پھر آئندہ پروگرام میں، اور مزید اگر ان کو کوئی سوال کرنے ہو تو بذریعہ واٹس ایپ یہ سوال کر سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔